زیارت رسول کے لیے درود تاج شریف پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، عروج ماہ یعنی چاند کی پہلی 14 راتیں، اسے کہتے ہیں عروج ماہ۔ شب جمعہ میں بعد نماز عشاء باوضو پاک کپڑے پہنے، پھر خوشبو لگائے اور 170 دفعہ 170 ٹائم درود تاج پڑھ کر سو جائے۔ 11 رات لگاتار اسی طرح کرے، انشاءاللہ دیدار رسول کا شرف پائے گا، اسے اللہ کے حبیب آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ جادو ہے، آسیب ہے، جنات اور شیطان کو دفع کرنا ہے، چیچک سے نجات حاصل کرنی ہے تو 11 بار پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دل صاف کرنا ہے، ہر روز فجر کی نماز کے بعد 60 بار 60 ٹائم، اور عصر کی نماز کے بعد 3 دفعہ، اور عشاء کی نماز کے بعد 3 بار پڑھیں، انشاءاللہ دل کی صفائی ہو جائے گی۔ دشمنوں، ظالموں، حاسدوں، حاکموں کے شر سے بچنا ہے، غم دور کرنے ہیں، غربت دور کرنی ہے۔ 40 رات متواتر عشاء کی نماز کے بعد 41 بار 41 ٹائم درود تاج پڑھیے۔ روزی میں برکت کے لیے 7 ٹائم بعد نماز فجر ہمیشہ اس کا ورد رکھیں۔ بانجھ عورت یہ چاہتی ہے کہ اس سے نیک فرزند اللہ پاک عطا فرمائے، تو اس کا طریقہ یہ مدنی پنج سورہ میں لکھا ہوا ہے درود پاک کی فضیلت میں، وہاں سے اس کو پڑھ لیجئے۔ حاملہ عورت تکلیف میں ہے تو 7 دن برابر 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے پلائے، اللہ پاک آسانی فرمائے گا۔ جائز محبت کے لیے میاں بیوی کی محبت ہے، پیر و مرید کی محبت ہے، اور ہر جائز مقصود کے لیے آدھی رات کے بعد باوضو 40 بار 40 ٹائم پورے یقین کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اس کی دلی مراد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مزار پر انوار ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عرش سے بھی افضل ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے یا یہ سوشل میڈیا ہی کی بات ہے؟ یہ حقیقت پر مبنی بات ہے، اور سوشل میڈیا کے وجود سے پہلے، انٹرنیٹ کے وجود سے صدیوں پہلے علماء اس بات کی صراحت کر چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پر تشریف فرما ہے، یعنی جہاں آپ علیہ السلام کا مزار ہے، جو آپ کی قبر انور ہے، یہ باقی مدینے سے، کعبے سے، بلکہ عرش سے بھی افضل ہے۔ اس بات کی وضاحت و صراحت اور اس کے بارے میں بالکل کھلے الفاظ کے اندر اجلہ علماء نے، محدثین نے اس کا ذکر کیا ہے، جن میں ایک بنیادی ہستی امام ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد ہیں۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی مشہور و معروف ہستی ہیں، فقہ کے اندر بھی ان کا بڑا نام ہے، حدیث میں بھی بڑا نام ہے۔ تو امام ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اس پر علماء کا، اہل علم کا اجماع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور یہ عرش سے بھی افضل ہے۔ اب یہ جو امام ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ان کی دیگر باتوں کے علاوہ میں صرف 2 باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الفنون کے نام سے، اور یہ کتاب الفنون 200 جلدوں پر مبنی کتاب ہے، یعنی یہ اس کے 200 والیوم ہیں اس کے، اگرچہ کہ یہ تاتاریوں کے حملے کے وقت ضائع ہو گئی اور اس کے صرف 2 جز باقی رہے، 2 حصے یہ چھپے ہیں، تو اتنی بڑی کتاب یہ ایک ان کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ان کی حالات زندگی کے اندر یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بھی استاد ہیں، ان کے حالات زندگی کے اندر یہ مذکور ہے، یہ لکھا ہے علماء نے کہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سمجھانے کے لیے کہ کس طرح انہوں نے اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو مینج کیا ہوا تھا، کہ اگر قیامت کے دن مجھ سے میرے وقت کے بارے میں سوال کیا جائے کہ میں نے کس وقت کیا کام کیا ہے، تو میں اس بات کی صلاحیت رکھتا ہوں اور میرے پاس اس کا جواب ہوگا کہ میں نے اپنے وقت کو کس انداز کے اندر صرف کیا ہے، ماشاءاللہ، کس انداز میں نے کس وقت میں نے کیا کام کیا ہے، وہ ساری باتیں میں بیان کر سکتا ہوں۔ یہ امام ابن عقیل۔ اس کے علاوہ امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے نسیم الریاض کے اندر امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے التحفۃ اللطیفہ فی تاریخ المدینہ المشرفہ، مدینہ طیبہ کے حوالے سے آپ نے کتاب لکھی، اس میں
امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رد المختار کے اندر، اور کئی اجلہ علماء نے، امام رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایسے بڑے بڑے اکابر ائمہ نے اپنی کتابوں کے اندر صدیوں پہلے اس بات کی صراحت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور، آپ کی قبر انور، یہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو یہ کوئی آج کی بات یا 100 سال پرانی نکالی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ صدیوں سے علماء کا، اہل علم کا، امت کا یہی موقف چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اسی کو علماء نے بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور یہ عرش سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔